شیطان کی انسانوں سے دشمنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے جاری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو انسانوں سے پہلے بنایا تھا اور انسانوں کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے جن دنیا پر راج کرتے تھے۔ ان میں سے ایک جن ایسا بھی تھا جو نیکی اور عبادت گزاری میں سب سے آگے تھا، جس کے انعام کے طور پر اس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ رہنے کے لیے اوپر بلا لیا تاکہ وہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ یہی وجہ ہے کہ دیگر مذاہب کے برعکس ہم مسلمان اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ شیطان کوئی فرشتہ نہیں بلکہ ایک جن تھا جسے فرشتوں کے برابر درجہ دے دیا گیا تھا۔ ابلیس نے عبادت گزاری میں ہزاروں لاکھوں سال گزارے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو تخلیق کیا، جس کے لیے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی کو اکٹھا کیا گیا تھا۔ ابتدائی طور پر اس جسم میں روح کو نہیں ڈالا گیا تھا۔ ابلیس یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نئی مخلوق کو تخلیق کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو دیکھ کر فرشتوں نے اللہ سے سورہ بقرہ کے مطابق کہا کہ آپ نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے جو دنیا پر جا کر خون خرابہ کرے گی، فساد پھیلائے گی۔ کچھ اسکالرز کے مطابق یہ بات جنات کو سامنے رکھ کر کہی گئی، کیونکہ انسانوں کی طرح جنات بھی اپنے فیصلے لینے میں آزاد تھے، اور جب دنیا پر بھیجے گئے تو انہوں نے زمین پر فساد برپا کیا اور ایک دوسرے کا خون بہایا۔ چند ایک اسکالرز ایسے بھی تھے جن کے مطابق یہاں جنات کی بات نہیں ہو رہی تھی بلکہ کسی اور مخلوق کی بات ہو رہی ہے جس نے زمین پر خون ریزی کی تھی، جو کہ ڈائناسورز بھی ہو سکتے ہیں یا کوئی اور ایسی ہی مخلوق جو کہ انسانوں سے مشابہت رکھتی ہو لیکن انسان نہ ہو۔ اب یہ ایسا راز ہے جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بہرحال ابلیس حضرت آدم کو حیران ہو کر دیکھنے اور سوچنے لگا کہ اللہ نے اس مخلوق کو کیوں بنایا ہے۔ ہزاروں سال تک ابلیس نے اپنے آپ کو سب سے بہتر مخلوق سمجھ رکھا تھا، اور اس کا خیال تھا کہ فرشتے اور جنات ہی دو مخلوق ہیں جن میں وہ فرشتوں سے بہتر ہے، کیونکہ فرشتوں کے پاس فیصلہ کرنے کی آزادی نہیں، اس لیے وہ فرشتوں کے ساتھ اپنا مقابلہ سمجھتا ہی نہ تھا۔ رہی بات جنات کی، تو وہاں بھی ابلیس خود کو سب سے برتر سمجھتا تھا، کیونکہ وہ پرہیزگاری اور عبادت گزاری میں سب سے آگے تھا، اور اسی خود پرستی کے ساتھ اس نے ہزاروں لاکھوں سال گزارے تھے۔ لیکن یہاں اچانک اللہ تعالیٰ نے ایک نئی مخلوق بنا دی، جس کو لے کر اس کے دل میں ڈر بیٹھ گیا کہ اگر یہ مخلوق مجھ سے بہتر نکل آئی تو پھر کیا ہوگا۔ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو دیکھتا رہا۔ کچھ روایات میں بتایا گیا کہ اس نے ان کے گرد چکر کاٹے اور حضرت آدم کو لے کر حسد اور جلن نے اس کے دل میں جگہ بنا لی۔ اسکالرز کے مطابق یہ حسد ہی ابلیس کا پہلا گناہ تھا۔ اس نے اپنے خیالات کا تذکرہ کسی سے نہ کیا اور یہ سب کچھ اپنے دل میں دبا کے رکھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک میں روح ڈال دی، اور فرشتوں کے ساتھ ابلیس کو بھی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اپنی تخلیق کو عزت بخشی۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا تھا، جبکہ جنات کے بارے میں ایسا کچھ نہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے بہترین مخلوق یعنی اشرف المخلوقات کیوں ہیں۔ اللہ کے حکم کے مطابق فرشتے لمحے بھر میں سجدے میں گر گئے۔ جس وقت لا تعداد فرشتے سجدے میں تھے، ایک ابلیس کھڑا تھا اور اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ ذرا اس منظر کے بارے میں سوچیں کہ وہ فرشتے جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا تو ان کو آسمان پر تحت نگاہ ان کا صرف ایک پر نظر آیا تھا۔ ایسے ہزاروں کروڑوں فرشتے ایک لائن میں کھڑے تھے اور حکم خداوندی سے ایک لمحے میں سجدے میں گر گئے، اور وہاں صرف ایک اکیلا شیطان تھا جو کھڑا تھا، ایک اکیلا شیطان جو خدا کے حکم کے خلاف تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تم نے میرے حکم کے مطابق سجدہ کیوں نہ کیا، جس کے جواب میں ابلیس نے کہا کہ میں اس نئی مخلوق سے بہتر ہوں، مجھے آپ نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے، میں اس مٹی سے بنی مخلوق کو سجدہ کیوں کروں۔ اس جواب کے بعد ابلیس دنیا کا وہ پہلا شخص بن گیا جس نے تکبر کیا اور اپنی نسل کو دوسروں سے بہتر جانا۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابلیس دنیا کا پہلا ریسسٹ تھا، جبکہ اللہ کا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم میں سے بہتر وہ ہے جس کا تقویٰ سب سے آگے ہے۔ لیکن ہزاروں کروڑوں سال عبادت کرنے والا ابلیس یہ سب کچھ نہ سمجھ سکا اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو گیا، جس کے صلے میں اس کو دھتکار دیا گیا، اور اب روز قیامت تک وہ اللہ کے نیک بندوں کو راستے سے بھٹکانے کے مشن پر گامزن ہے۔ حسد، تکبر اور انا جیسی بیماریاں اگر ابلیس جیسے متقی اور پرہیزگار کے دل میں آ جائیں تو اسے بھی شیطان مردود بنا دیتی ہیں، جبکہ ہم انسان دلوں میں یہ بیماریاں لے کے گھوم رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے اور شیطان مردود سے ہماری حفاظت فرمائے، تاکہ ہمارا شمار بھی اس کے پسندیدہ لوگوں میں ہو، نہ کہ شیطان کے ساتھیوں میں۔